بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد چلو 24 25 26 27 کے بعد اگر میں 6 نومبر کی بات کروں تو بہت بڑا قتل عام ہوا اس طرف جموں میں، آپ نے دیکھا وہاں پہ جموں کی جو مسلم آبادی تھی اس کو انہوں نے قتل کر کے وہاں پہ جو حالات تھے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی تاکہ وہاں پہ جو مسلمانوں کو ختم کیا جائے اور ہندوؤں کو اور دوسرے جو باقی لوگ ہیں ان کو اکثریت میں وہاں پہ کر دیا جائے تاکہ آبادی کا جو اسٹیٹس ہے صوبے کا وہ چینج کر دیا جائے، بدل دیا جائے۔ تو 2,37,000 میں کل بھی میرا خیال ہے کہیں پڑھ رہا تھا کہ 2,37,000 کم و بیش اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جموں کا قتل عام کے سلسلے میں نے کل ہی ایک پوسٹ ڈالی، ویسے ہسٹری بھری پڑی ہے بے شمار لوگوں نے، لیکن میں نے میں نے چشم دید گواہ تھے ان حالات کے، محترم وحید بسین مرحوم، ان کے ساتھ میری یہاں پہ ملاقاتیں رہی ہیں، ان کی اپنی تحریریں بھی موجود ہیں، بلراج پوری کی بھی تحریریں موجود ہیں، خود وحید بسین صاحب نے جو کچھ مجھے بتایا وہ میں نے کل شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پہ، جس کا فرق یہ ہے، اور یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک جموں میں جس وقت میں وہ کہ ملنے کے لیے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے وید بسین نے خود اپنی آنکھوں سے آر ایس ایس کے کیمپ دیکھے، ٹریننگ کیمپ دیکھے وہاں پہ جہاں پہ ہندو بلوائیوں کو ٹرین کیا جا رہا تھا کہ کیسے کرنا۔ اب دیکھنا یہ کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا، وہ آپ کو ان کی ان باتوں سے مل جاتے کہ جب وہ مہاجن سے ملے، اس وقت مہاراجا تو نہیں تھے محل میں، مہاجن سے ملے تو اس نے جو بات کہی، اس نے فرقہ واریت کی بات کیسے اس نے کہی کہ بھائی تم تو ہندو ہو، تم کیا لینے آئے ہو، اور اب چونکہ یہ ہو رہا ہے ذہن میں یہ کشمیر جو ہے وہ مہاراجا کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ خود مختار ہو جائے گا، جو وہ تو پھر ہم کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر پارلیمنٹ بننی تھی وہاں پہ اور کوئی پرائم منسٹر بننا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ مسلمان کیونکہ اکثریت میں تھے تو مہاجن کو وہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ چیز ہو گئی اور اگر یہ معاملہ ہو گیا تو اس کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو مجھے ان کی گفتگو سے اندازہ لگا، کوئی مجھے اس کی کوئی اور کوئی مورخ اس کی تصدیق تردید کرتا، تو مجھے جو لگا کہ یہ مہاجن نے سازش کی کہ اس کو لگا کہ بھائی اگر یہ ہو گیا، مہاراجا جو ہے وہ جس طرح وہ سوچ رہا ہے کہ لیبی اس کو واپس مل گئی گلگت کی، اور اس کے اوپر کافی ایسے شواہد موجود ہیں کہ جس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گو فار انڈیپینڈنٹ کشمیر، اور اس میں جو ہے کہ اس کو کیونکہ اس کے پاس آلریڈی جو موومنٹ اس وقت دیکھ چکا تھا 1931 کی، اور اس کے آگے اس نے سر جھکا دیا تھا جب اس نے 1940 میں الیکشن کروائے تھے کشمیر کے، بے شک وہ اس کے اپنے چوائس کے تھے، لیکن آگے کی طرف بڑھنا تھا، جمہوریت آنی تھی۔ اب جمہوریت آنے میں مہاجن کو لگا کہ بھائی یہ تو پرائم منسٹر پھر مسلمانوں کا ہی ہوگا، کون ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن وہ تو اس خوف سے اس کا اظہار اس نے کیا اس میں، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہو گیا کہ بھائی یہ ہے، اور جب اس نے نیچے کھائی دکھائی اس میں وہاں پر کچھ مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو وہ مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتے تھے تاکہ ڈیموگرافی تبدیل ہو مسلمانوں کی، ان کا اپنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا گھناؤنا ایک منصوبہ تھا جو ہوا، اور اس میں ہمارے جموں کے لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے اور ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ تو یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک المیہ ہے ایک المیہ ہے۔ دوسرا انسانی آپ المیہ۔ سے ایک اور چھوٹا سا کوشچن پوچھوں گا کہ جو مہاراجا تھے تو ان کے بارے میں کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست جموں کشمیر کو ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ آزاد ریاست دیکھنا چاہتے تھے؟ دیکھیں جس قسم کے جو لوگ یا جس قسم کے تاریخی شواہد مل رہے ہیں تو اس میں تو ان کی خواہش یہی تھی کہ یہ آزاد ریاست ہو، وہ رکھنا چاہتے تھے اسے آزاد۔ یہاں ایک بات میں کلیئر کر دینا، ایک خاص تناظر میں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہاراجا کے جو ہے وہ جو اس کا اپنی رعایا کے ساتھ سلوک ہے اس کو ہم فروش کر رہے ہیں، اس کا ہر ریاست کے اندر ہر ریجن کے اندر اس کا رویہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مختلف نوعیت کا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی مسلمان تھے انہوں نے اس کا جو ہے وہ ظلم برا کیا۔ ہاں البتہ جو مسلمان مثلا اس وقت کے جو راجگان تھے، مہاراجے تھے، جو سلطان تھے اس کی ریاستوں کے اندر جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اس کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ مختلف تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور وہاں پہ اگر اس کو کہیں انتخاب کرنا پڑتا ایک مسلمان کے مہاراجے کے مقابلے میں ایک غریب پنڈت کا، تو وہ مسلمان مہاراجے کو راجے کو جگیردار کو
عزت دیتا تھا، تقویر دیتا تھا بنسبت اس کے اپنے کسی ہندو بھائی کو. تو اس کا جو ہے وہ رول کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ذرا مختلف تھا. باقی اس کے مظالم بڑے ہیں مسلمانوں پہ، بیکار کے اور بہت ساری چیزیں، ٹیکسیشن کی یہ ساری چیزیں. لیکن ایک بات ضرور جو تاریخ میں ملتی ہے کہ برطانیہ میں جب اس کی ٹریننگ ہوئی، جس طرح وہاں پہ ایک کالج میں دی جاتی ہے پرنسز کو، تو اس میں تھوڑا بہت اس کے اندر جو ہے وہ ریفارم آئی تھی، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انتظامی معاملات تھے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ریفارم لائی تھی، جس کی آج بھی ہمارے آزاد کشمیر کے اندر، جموں مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کے قوانین کا آج بھی جو ہے وہ حوالہ دیا جاتا ہے، جس میں ابھی آپ دیکھ لیں 35A ابھی اسی کا وہ کیا دھرا ہے، نیشنلٹی ایکٹ ہے، اسی طرح پراپرٹی ایکٹ ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں جو آئلی قوانین ہیں. تو رمبیر سنگھ پینل کوڈ آج بھی لاگو ہے دونوں طرف، ریاست کے دونوں طرف. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل صحیح. چیزیں جو اچھائی ہیں اچھائی ہیں، جو برائی ہیں برائی ہیں. برائی ہیں، بالکل صحیح ہے. اس کے بعد آپ سے آخری جو سوال ہے میرا، وہ آپ سے جو واشنگٹن میں 11 کو کشمیر کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کانفرنس ہے، یہ اس کا مدعا کیا ہے اور کیوں ہو رہی ہے یہ کشمیر کانفرنس؟ بہت بہت شکریہ. یہ کانفرنس ہماری ایک کوشش ہے جو افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد وہاں خطہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں وہاں پہ. اور کیونکہ ہمیں ماضی کے بہت برے تجربات ہیں، اور پھر جس قسم کے وہاں پہ حالات ہیں، جن طاقتوں کے درمیان میں ہم گرے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ ہم کیونکہ واشنگٹن اس وقت میں پوری طرح سے انوالو ہے خطے کے اندر افغانستان کے معاملات کو سیٹل کرنے کے دوران میں، تو ہم یہ بات امریکیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس گفتگو کے ذریعے سے کہ دیکھیے آپ افغانستان کو سیٹل کرنے جا رہے ہیں، نکلے ہیں، اس پہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور کس انداز سے آپ سیٹل کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سیٹلمنٹ کے دوران میں افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے دوران میں آپ کشمیر کی کانفلکٹ کو نہ بھولیے گا، کیونکہ اس کے جو بھی اثرات ہیں وہ کشمیر کے اوپر پڑیں گے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جس قسم کی صورتحال ہندوستان نے اس خطے کے اندر بنائی ہے، افغانستان سے امریکی فوج کے نکلنے کے بعد بنی ہے، پاکستان کا خود جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے سارے معاملے کے اندر، تو جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی دشمنی، چین کا اس میں آ جانا، چین کی ہندوستان کے ساتھ دشمنی، خود کشمیریوں کا جو ہے وہ ہندوستان کے مظالم، پاکستان کا جس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ کشمیر کی خود مختار طریقے کے ساتھ بنا ہوا، کیونکہ وہ ایک ایسی ہم اس میں ایک پھنسے ہوئے لوگ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں، براہ راست بات کریں، کیونکہ اب تک جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ کشمیر کے اوپر بات چیت کرتی رہی ہیں، بات کرتے ہیں، وفود اپنے بھیجتے ہیں، اپنے حامیوں کو، کشمیریوں کو. ہندوستان بھی اپنے حامی کشمیریوں کو استعمال کرتا ہے، پاکستان بھی اپنے حامی کشمیریوں کو استعمال بال بال کرتا بال ہے. بال تو انٹرنیشنل میری گزارش ہے، میں پوری طرح سے کر لوں بات. تو ہم نے یہ ایک سوچ کے کہ ہم جو ہے وہ ایک بیسٹ کشمیری اپنا جو معاملہ یہاں پہ اٹھائیں. تو یہ کانفرنس ایک بہت اس سے کو بہت زیادہ آپ توقعات وابستہ نہ کریں، بلکہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جس میں ہم موجودہ حالات میں جو ہے وہ واشنگٹن میں ایک دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتائج جو ہے وہ اس حساب سے آگے نکلیں گے کہ ہماری سنوائی جو ہے وہ کشمیریوں کی اپنے طور پر ہو، اور ہم جو ہے وہ اس معاملے میں اس کو ایک ٹرو پرسپیکٹو میں لے کے آگے بڑھ سکیں. کیونکہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آگے جا کے اس خطے کے اندر جو ہے وہ آپ، کیونکہ چائنا، پاکستان، انڈیا 3 نیوکلیر پاورز ہیں، اور تینوں کی ایک تو اس خطے کے اندر ان تینوں کے درمیان میں پھر افغانستان کا بھی ایک تازہ معاملہ ہے. اکنامکلی بہت ساری چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں، تو ہمیں اپرچونیٹی کی تلاش ہے کہ ہم کہاں سے کون سے فرا پکڑیں، اور اس خطے کی اہمیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یقیناً اس میں عالمی جو طاقتیں ہیں ان کی اب توجہ اس پہ زیادہ بڑھے گی. ہم اس توجہ کو کیا پازیٹیو ڈائریکشن تلاش کرنا چاہتے ہیں، پازیٹیو رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کو ایک ایسی لڑائی میں کوشش کریں گے اپنے ساتھ سے اپنی تجاویز ایسی رکھ کے ان کی بیچ سن کے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ عالمی طاقتوں کی آپس کی لڑائی کا سبب نہ بنے، جس میں ہم پھر ایک دفعہ جو ہے وہ بہت دور جا کے پڑ جائیں. تو یہ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ. آپ کوشش کے طور پہ پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اس کانفرنس میں کن لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے؟
اس میں زیادہ تر جو خود امریکی رائے عامہ کے لوگ ہیں، امریکن پولیٹیشینز اور امریکن ڈپلومیٹس، اور وہ لوگ جو کشمیر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو کشمیر میں بیک چینل پہ بھی کام کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ اس حساب سے اس طرح کی روایتی کانفرنس نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کا کوئی مجمع ہوگا اور وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تقریریں کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایک ڈسکشن ٹائپ ہے، اور اس میں سنجیدہ قسم کے لوگ وہاں بیٹھیں گے، اور اس میں کشمیر گلوبل کونسل کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ اپنا نقطہ نظر بھی رہیں گے، ان کی بھی بات سنیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو سفارشات ہوں گی وہ بھی ہم اور کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ ہم مدر عام پہ لائیں گے، قراردادوں کی شکل میں آگا یا کچھ ہے. بارہ وہ تو کروا دی، لیکن سیریسلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکشن کر کے ہم نے اپرچونیٹی تلاش کرنی ہے اس ساتھ سے کہ دنیا جو ہے وہ اب اس معاملے کو سنجیدگی سے لے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا آگے ایک انسانی المیہ کریٹ کر سکتا ہے کہ اگر یہ کشمیر کا مسئلہ اسی طرح پڑا رہے. یہ مسئلہ ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، ڈسپیوٹ نہیں ہے انڈیا پاکستان کے درمیان میں، زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک 2 کروڑ کشمیریوں کی اپنی آدھی بقا کا سوال ہے. 73 سال میں ہم نے 4 جنریشن نقصان کر، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اب مزید اس خون خرابے میں ہماری اگلی جنریشن جو ہے وہ بھی ختم ہو، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے اس معاملے پہ. ہماری ایک ہی بات پہ فوکس ہے کہ ایک بہترین جو حل اس کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریاست جموں کشمیر سے آپ آئے 1947 میں ہماری مرضی کے خلاف آئے، لیکن آئے 73 سال آپ رہے ہیں، آپ معاملے کو حل نہیں کرتے. اب آپ اپنی فوجیں نکال لیں، آپ اس کے اوپر آلریڈی آپ کا معاہدہ ہے. تو ایک آسان طریقہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بہت سارے ان کے پاس لیوریجز ہیں، وہ یہ بات کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے، لیکن یہ بات کہ ریاست جموں کشمیر کو چھوڑ دیں اور اس کا اقتدار اعلیٰ، یہ معروف پرنسپل ہے. اس میں کوئی آپ کو لمبی چوڑی کوئی ڈرائی شماری نہیں کرانی ہے، کچھ نہیں کرانی ہے. اقتدار اعلیٰ واپس کشمیری عوام کو دے دیا جائے، ریاست اکٹھی ہو جائے گی خود بخود. جب فوجیں آپ نکلیں گی ریاست ایک ہو جائے گی، ریاست کے لوگوں کا جو وہ حق حکمرانی تسلیم ہو جائے گا. تو یہ پھر مسئلہ جو ہے وہ ایک پرامن طور پہ فار ایور جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یہ خواب بہت تو ہے، شکریہ. لیکن خواب ہے لیکن ضرور مطلب کچھ لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ ناممکن، لیکن یہ جس قسم کے حالات خطے میں بنتے چلے جا رہے ہیں وہ ان حالات کی مجبوری سے ہم ان کو فیس سیونگ بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا میرے پروگرام میں آنے کے تھینک لیے یو، اور بہت بہت شکریہ. نمبر کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بیسٹ آف تھینک لک یو آپ کی کانفرنس کے لیے. آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو سو مچ. میرے پروگرام میں آنے کے لیے. خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو آپ نے دیکھا. آپ اپنی رائے بھی ضرور قائم کر سکتے ہیں. آپ اپنی جو آپ کی رائے ہے اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اکتوبر میں اور نومبر میں دونوں اطراف میں جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا قتل عام ہوا، وہ کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو کسی بھی صورت میں کوئی بھی بندہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی غلط ہوا. مجھے اجازت دیجیے. آج کے پروگرام کے لیے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.